नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलन और हरगिज नहीं तस्ततीयु तुम सब इस्तिताअत रख सकोगे अन ये के तादिलु तुम सब अदल कर सको बैनन निसाई औरतों के दरमियान। वलो और अगरचे हरस तुम चाहो भी फला तमीलु पस ना तुम सब झुक जाओ कुल्लल मैली पूरी तरह झुक जाना। फताजा रूहा पस तुम छोड़ दो उस दूसरी बीवी को कल मुअल्लकाती जैसे लटकाई हुई। और हरगिज नहीं तुम उन सब इस्तिताअत रख सकोगे कि तुम औरतों के दरमियान अदल कर सको अगरचे तुम चाहो भी। बस तुम एक ही बीवी की तरह मुकम्मल तौर पर ना झुक जाओ, बस तुम दूसरी को लटकती हुई छोड़ दो। यानी यहाँ अल्लाह तबारक व ताला ने जो है वो एक से ज्यादा मर्द को शादियों की इजाजत दे दी है कि भाई जो दिली मिलान है उसके मुताबिक तो जो है ना वो तुम बिल्कुल इस्तिताअत नहीं रख सकते कि तुम जो है वो अदल कर सको। हाल बताइए कि नानो नफका दोनों का पूरा रखो, ठीक है, फिर आप जो है वो एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं। आगे चलते हैं। वाइन और अगर तुस्लिहु तुम सब इस्लाह कर लो व तत्ताकू और तुम सब डरते रहो तकवा इख्तियार करो फा इन्नल्लाह फिर बेशक अल्लाह ताला काना है गफूर रहीमा बहुत बख्शने वाला बहुत मेहरबान। और अगर तुम सब इस्लाह कर लो तुम सब तकवा इख्तियार करो तो बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। अच्छा, ये आयत जो है वो दोबारा आज पढ़ने का मकसद ये था, इसकी रिकॉर्डिंग भी हमने इसलिए करवाई कि कुछ चीज़ें मजीद मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। देखिए, लास्ट लेक्चर में मेरा हरगिज हरगिज ये कोई एजेंडा नहीं है कि हर बंदा जो है वो दो दो तीन तीन चार चार जो है वो शादियां करवाए। ये एक जो है वो एक फेनोमेना है जो अल्लाह तबारक व ताला ने बताया, और इसके मुताबिक जो है वो हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, मैंने इस पर जोर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, जोर देना भी चाहिए। हर लोग कहते हैं जी कि सुन्नत है सुन्नत है, लेकिन बाकी जो है ना जोहर की चार फर्ज पढ़ के बाकी सुनते बंदा भूल जाता है, वो सुन्नत नहीं है। तो ये भी सुन्नत है, लेकिन इसका इसका जो है ना वो सोसाइटी पर इम्पेक्ट पड़ता है, याद रखिएगा। तो ये बड़ा टिपिकल किस्म का टॉपिक है, और बड़ा कह लें कि ना हजम होने वाला ये टॉपिक है खवातीन के लिए। ठीक है, बड़ा क्रूशल किस्म का टॉपिक है। और पिछले लेक्चर में मैंने कहा था अजरा मजाक अजरा तफन्नन जो है वो रिकॉर्डिंग के बाद जो है वो मैंने बात की थी कि आप लोगों को तो चाहिए कि खुद जो है ना वो देखें कि जी साथ वाली जो है ना वो कोई बेवा औरत है, और अपने शोहर को कहेंगे जी उससे निकाह करवा लें आप। तो ये मैंने अजरा मजाक बात की थी, अजरा तफन्नुन बात की थी। ऐसा होता नहीं है। और क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने जो है वो औरत के अंदर जो है वो इस तरह का मिलान रखा हुआ है कि वो दूसरी औरत को एक्सेप्ट नहीं कर सकती अपने शोहर के साथ। इवन के उम्महातुल मोमिनीन जो है ना वो आपस में गैरत खाती थी। यहाँ गैरत का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा मैं, क्योंकि अमूमन लोग जो है वो जेलिसी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो कि ठीक नहीं है। तो वो चूंकि बहुत बड़ी खातून खवातीन थी, तो आपस में ना वो गैरत खाती थी। यानी नबी अलैहिस्सलाम हजरत हतीजा के मुतालिक जब बातचीत करते थे ना, तो हजरत आयशा कहती थी कि मुझे गैरत आती थी। यानी मुराद ये कि जेलिसी दूसरे लफ्जों में वो फील किया करती थी कि हाँ, खतीजा ऐसे खतीजा ऐसे खतीजा ऐसे। ठीक है, तो ये एक नेचुरल फिनोमेना जो कि तकरीबन परफेक्ट खवातीन थी वो उनके दरमियान था, तो आजकल की खवातीन के दरमियान क्यों नहीं होगा। तो लेकिन इसको जो है ना वो समझ लें कि ये एक मसला है, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। ठीक है, एक तो ये मैं क्लैरिटी रिक्वायर्ड कर रहा था। ठीक है, ये एक तलख हकीकत है खवातीन के लिए जो उनको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, वो करनी चाहिए, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहता कि आप ही जो है ना वो अपने शोहरों की शादियां करवाना शुरू कर दें। लेकिन इसको जो है ना इसको समझें कि ये अल्लाह तबारक व ताला ने हमें बनाया है। अल्लाह तबारक व ताला हमारा खालिक है। हमारी इंजीनियरिंग जो है वो अल्लाह ताला समझता है। मर्द में क्या स्टिमुलेशंस होती हैं, औरत में क्या स्टिमुलेशंस होती हैं, ये अल्लाह तबारक व ताला को पता है। और यही आजमाइश है कि मर्द के दिल में ख्वाहिश होती है एक से ज्यादा औरतें रखने की, औरत के दिल में ख्वाहिश होती है कि मैं ते मेरा बंदा, आगे क्या है, जावे ते मथा बना। हाँ, तीजा आवे ते मत्था बनना, मैं ते मेरा बंदा तीजा आवे ते मत्था बनना। ये औरत की जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो रखा हुआ है दिल में। ਨਾਜੀ ਲੱਗਦਾ ਸੌਰੀ ਸਰ ਨਾਜੀ ਮੱਥਾ ਭੰਨਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। तो ये नहीं, आपका क्या मतलब है कि मैं थोड़ा सा पोलाइटली बोल रहा हूँ, तो आपका क्या मतलब है कि मेरी कोई क्लास हुई है बाद में? तो देखिए, मेरा एजेंडा ये नहीं था। ठीक है, मेरा एजेंडा सिर्फ ये है
کہ یہ قرآن ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، یہ مسائل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہیں، اس کو سمجھیں اور اس کو ایکسیپٹ کریں. ٹھیک ہے. اب اگلی آیت میں نا ایک اور حقیقت آ رہی ہے جو بڑی تلخ حقیقت ہے. اور یہ جو آیت ہے نا، یہ جو ہم نے پڑھی کہ ایک سے زیادہ نکاح کی، یہ تلخ نہیں ہے، اصل میں ہم نے تلخ بنا دی ہے، کیونکہ ہمارا کلچر جو ہے وہ انڈو پاک سے متاثر ہے. ٹھیک ہے. وہ انڈیا سے ہم سارے کم و بیش جو ہے وہ مائگریٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں جی کہ وہ عورت جو ہے نا وہ مرد بس ایک ہی شادی کر سکتا ہے، دوسری شادی وہ کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کا ایک اور پہلو بھی اگلی آیت میں آ رہا ہے، وہ بھی انڈو پاک کا کلچر ہے. دیکھیے گا ذرا پلیز ضرور. جی نازش. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، یعنی میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے، یغنِ اللہ، غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ، کلن، ہر ایک کو، من سعتی ہی، اپنی مہربانی سے، اپنی وسعت سے. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، واسعاً، وسعت والا، حکیماً، حکمت والا. دوبارہ اس کو اور اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو اپنی مہربانی سے بے نیاز کر دے گا، غنی کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، حکمت والا ہے. اچھا، یہ بھی ایک جو ہے نا ایک معاشرتی حقیقت ہے جس کو ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے پاکستان میں، کہ بھئی کڑی ویاہتی ہے، بھئی ہن پتر تو چلیاں، تیرا اس گھروں جنازہ ہی نکلنا چاہیے، پاواں تن مارن، پاواں تن کٹن. بھئی یہ کیا مذاق ہے؟ آپ کی بیٹی ہے، آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، تو اتنے جا کے کٹ کھا لوے، کیوں کھائے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ شادی کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے جی کہ اس کا شوہر تو جو ہے وہ نشہ کرتا ہے، اس کا شوہر جو ہے وہ جرائم پیشہ ہے. کیا کریں؟ نہیں پتر تو اتنے رہ، تیری مہربانی، ساڈے متھے تے جڑا نا کوئی کلنک کا ٹیکا نہ لگا دینا، طلاق لے کے نہ آ جانا تم کہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہے، وہ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیں. یغنی اللہ، اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا، کلن من سعتھا، اپنی مہربانی سے ہر ایک کو. یعنی جب طلاق ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے مرد کو جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ پیر مل جائے، عورت کو بھی جو ہے ہو سکتا ہے اچھا جو ہے وہ اسپاؤس اس کا کوئی مل جائے اس کے بعد. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وسعت والا ہے، اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا. لیکن یہاں ہمارا جو ہے نا الٹی گنگا بہ رہی ہے، ہم طلاق کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. دیکھیں غلطی سے اگر کسی کی شادی کسی غلط گھرانے میں ہو ہی چکی ہے تو وہاں دیکھیں وہ بندہ جو ہے وہ اگر مذہب کے قریب نہیں ہے یا دین کو نہیں سمجھتا تو فارغ کریں اس کو. بیٹی کو گھر لے آئیں آپ نے اس کی دنیا تو خراب کر ہی دی، آخرت بھی خراب کرنی ہے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ ایک تلخ حقیقت ہے. میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں اور مجھے بھی یہ بات محسوس ہوتی ہے. میری بھی 3 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ باتیں میں محسوس کرتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ قوانین دیے ہیں، اور ہم کس طرح کا کلچر جو ہے وہ ڈیولپ کر کے بیٹھے ہوئے یہاں پر کہ نہیں جی بس کڑی گئی ہے ہن اودے گھروں ادا جڑا نا میت ہی نکلے گی، طلاق یافتہ ہو کے وہ باہر نہیں نکلے گی. بھائی اگر اس طرح کے کوئی مسائل ہیں تو پہلے تو ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ آپس میں بیٹھ کے صلح کر لیں. اگر نہیں صلح ہوتی تو ایک فریق جو ہے وہ مرد کی طرف سے بیٹھ جائے، ایک فریق جو ہے وہ عورت کی طرف سے بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں برکت ڈال دے گا. اگر جو ہے وہ ملاپ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو مٹی پاؤ، طلاق لے کے بیٹی کو گھر میں لے آئیں. اللہ تعالیٰ مامو جی سوری میں یہاں بات کاٹ رہی ہوں جی. ہم کہتے ہیں نا بچوں کی خاطر بیٹا دیکھو بچوں رہ کی لیتے خاطر ہیں. کیا مطلب، بچوں کی خاطر کیا بچوں کی خاطر؟ دیکھیں اگر ایک بندہ دیندار ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو بچوں کی پرورش کیسے ہوگی؟ ماں کے لیے بچوں کی پرورش تو نہیں کر سکتی. ہمارا پرائمری آبجیکٹو یہاں دنیا پر آنے کا دنیا گزارنا نہیں ہے. اگر دنیا گزارنا ہمارا پرائمری آبجیکٹو ہوتا نا تو ہماری موت واقع نہ ہوتی. ہم نے مرنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پرائمری آبجیکٹو جو ہے وہ دنیا نہیں آخرت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا مشکل ڈیسیژن ہے بیٹا. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میں ایگری کر رہا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے، اور میں اس معاشرے کی تلخ حقیقتوں کو میں سمجھتا ہوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ بھئی اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا. بچوں کا مسئلہ ہے، بچوں کو کس نے پالنا ہے؟
مرد نے پالنا ہے، بچوں کو کس نے پالنا ہے؟ عورت نے پالنا ہے؟ نہیں، بچوں کی پرورش جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے وہ بھی تو پل جاتے ہیں نا، اور بڑے بڑے اچھے اسٹیٹس جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں دنیا میں، تو خام خواہ ہم جو ہے نا وہ بس اس طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے اور وسعت والا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے وہ قوانین اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دی ہیں، یہ یاد رکھیے گا پلیز، ٹھیک ہے؟ یہ سارے مسائل جو ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ میں اب یہاں پہ بھی میرا ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ بچیاں نو طلاق دو، آگے گھر بٹھا لو، جہاں تک ممکن ہے آپ جو ہے وہ کوشش کریں پیچ اپ کا، لیکن جہاں آپ دیکھیں کہ پیچ اپ اب ممکن نہیں ہے تو بس بیٹی کو لے آئیں وہاں سے، جو ہے نا وہ لڑکا مارتا ہے بچی کو، ٹھیک ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، کہ کیا بچی کی کوئی سیلف اسٹیم نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، کیا آپ اس کے والد نہیں ہیں؟ کیا آپ نے اللہ رب العزت کے سامنے جواب نہیں دینا؟ بچی نے اللہ کے سامنے شکایت کر دی آپ کی کہ جی میرے والد نے جو ہے وہ مجھے چھڑایا نہیں اس سے، تو کیا اس وقت کیا کریں گے آپ؟ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، دین کو پریفرنس دیں، یاد رکھیے گا، دین کو پریفرنس دیں گے نا تو تمام مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں اپنا پوائنٹ کلیئر کر پایا ہوں، آپ لوگ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ جی سر۔ ہاں جی، آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں ایک ایک چیز اللہ رب العزت نے کھول کھول کے بیان کر دی، اب اس میں پھر وہی جی ساڑھے باپ دادا کے جو ہے نا وہ بنے ہوئے ہیں سارے یہ رسم و رواج، ریچولز، نارمز، کیا کریں جی؟ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ، نہیں نہیں، اسی کا ترجمہ دوبارہ بتائیں۔ اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اچھا اب یہاں غور کیجئے گا، یہ آیت آئی ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ایک دفعہ۔ آگے چلیں نازش۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، وَصَّيْنَا الَّذِينَ، ہم نے حکم دیا ہے ان لوگوں کو جو اوتوا الکتابہ، جنہیں کتاب دی گئی ہے، من قبلکم، آپ سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، یہ کہ تم سب اللہ سے تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور البتہ تحقیق ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے ان کو بھی اور خود تمہیں بھی ہم نے حکم دیا ہے کہ یہ کہ تم سب اللہ سے ڈرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے وصیت کی ہے، تمہیں بھی وصیت کر رہے ہیں، اور تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ان کو بھی ہم نے وصیت کی تھی، کیا؟ کہ اللہ سے ڈرو۔ آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم سب کفر کرو گے، انکار کرو گے، فَإِنَّ، پھر بے شک، لِلَّهِ، اللہ کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور اگر تم سب کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یعنی اس صورت میں دوبارہ پھر آ گیا، اس آیت میں۔ اس آیت میں دوبارہ پھر آ گیا کہ جو ہے نا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یہ اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دوسری دفعہ آ گیا، ٹھیک ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، غنیًّا، غنی، بے نیاز، حمیدًا، قابل تعریف، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، قابل تعریف ہے، تعریف والا ہے۔ ابھی آگے چلتے ہیں۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَفَىٰ، اور کافی ہے، بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ، وکیلا، کارساز، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بطور کارساز کافی ہے۔ یہ تیسری دفعہ آ گیا، اور اللہ کا کلام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ بار بار ریپیٹیشن کیوں ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بطور کارساز کافی ہے۔ آگے چلیں، ابھی کرتے ہیں اس پر تھوڑی سی بات۔ ان یشا، اگر وہ چاہے، یذہبکم، لے جائے تمہیں، ایھا الناس، اے لوگو، ویاتی، اور وہ لے آئے، بھی آخرین، دوسرے لوگوں کو، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علی ذالک، اس پر قدیرہ، قدرت رکھنے والا۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں، اے لوگو، تم کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر خوب قادر ہے۔ جی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو لے جائے، یعنی ہم جو انسانیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ، اس کو دو رخ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلا اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ ساری کی ساری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ لے جائے اور اس کی جگہ ایک نئی کریچر اللہ تعالیٰ زمین پر جو ہے وہ اتار دے۔ دوسرا پہلو یہ ہے
کہ ہم مسلمانوں کو, امت محمدیہ کو سائڈ پر کر دیا جائے, ایک نئی امت سامنے لے آئے, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 3 دفعہ رپیٹ ہوا ہے یہ کیوں رپیٹ ہوا ہے؟ کسی کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے تو مجھے بتائے. پہلی دفعہ یہاں پر رپیٹ ہوا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اس سے پیچھے ہم نے یہ آیت پڑھی کہ اگر جو ہے وہ دونوں میاں بیوی جدا ہونا چاہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی وسعت سے, اپنی مہربانی سے ان کو غنی کر دے گا, اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور حکمت والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے. کون ہے جو اس کا جواب دے؟ Who is the genius in the class؟ سارے بچے جی بیٹا بولو, شاباش. ہاں کیا یہ کیوں آیا, یہ اللہ نے یہ بات کیوں کی یہاں پر؟ خدیجہ آپ بتائیں گی. کہ لوگ ڈرتے ہیں نا کہ اگر ہم طلاق اگر ہو جائے گی ہماری بچی کو تو لوگ کیا کہیں گے کہ اس کو اس طرح یعنی کہ طلاق ہو گئی, یا پھر اس بات کا ڈر ہو. تو مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرد اور عورت جنہیں طلاق دی وہ ایک دوسرے کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہی ان کو صبر دے گا. ہاں اللہ تعالیٰ ہی ان کو صبر دے گا, اللہ تعالیٰ ہی ان کو معاشرے میں اکاموڈیٹ کرے گا, اللہ تعالیٰ ہی ان کے لیے پیر ڈھونڈے گا, ٹھیک ہے. پچھلی آیت ہے نا کہ اگر وہ علیحدہ ہونا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے, اگر وہ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا اپنی وسعت سے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے, اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا ان کو, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مال بھی دے دے گا, اللہ تعالیٰ ان کو جوڑے بھی دے دیں گے, یعنی پیس بنا دیں گے دوبارہ پھر سے. کیوں؟ اللہ کے لیے ہے نا سارا کچھ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وصیت کی ہے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے, یعنی یہودیوں کو, عیسائیوں کو, من قبلکم تم سے پہلے, وَإِيَّاكُمْ, اور اللہ تعالیٰ تم کو بھی نصیحت کرتا ہے, ان اتقوا اللہ, کہ اللہ سے ڈر جاؤ. وَإِن تَكْفُرُوا, اگر تم کفر کرو گے, بات نہیں مانو گے, فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, تو جان لو اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. یہ کون بتائے گا کہ یہ دوبارہ کیوں آیا؟ جسٹ ہاتھ کھڑا کرنا آپ نے. زوم پارٹیسپینٹس, بڑے بچے, یہ سامنے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بچے بتائیں جلدی, شاباش. بڑے بچے تو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں, پرابلم سالور ہوتے ہیں, تو یہ قرآن کیوں نہیں ہمیں سمجھ میں آتا؟ کتنے گئی بہن میری باجی نبیلا؟ جی سر میں ہوں. ہاں تو یہ بتائیں آپ, باجی عائشی نہیں آئی, باقی بھی دیکھیں. باجی عائشہ جو ہیں, کیا کہوں گا, باجی کہوں گا, کیا کہوں گا, ہاں باجی عائشہ بھی جواب دے سکتی ہیں چیٹ میں. تو اگر جو ہے آپ اپنا جو ہے وہ مائک اوپن بھی کر لیں گے تو ڈزنٹ میٹر. یہاں یہ آپ تو یہاں بیٹھے ہیں نا میرے سامنے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 لاہور کا ہوں نا, 12 لڑکیاں میرے سامنے جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں, جس میں سے 3 میری بیٹیاں ہیں, 1 میری بھتیجی ہے. ہاں یہ بھی بھتیجی ہے, بلال کی بیٹی, یہ بھی بھتیجی ہے. تو 2 میری بھتیجی ہیں, 3 میری بیٹی ہیں, باقی جو ہے ہمارے لوکیلٹی سے آئی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. تو بتائیں آپ جی, آپ میں سے کون بتانا چاہتا ہے, جلدی بولیں, بتاؤ لائبہ. اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی لوگوں کو کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اور اب تم لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کم دی کہ تم ڈرو اور تم کفر نہ کرو. اگر تم کفر کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ تم سے پہلے جو ہے نا جو قومیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وصیت کی تھی اور تم کو بھی وصیت کی ہے کہ تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی شریعت نازل کی, ان کو بھی احکام بتائے, فرائض بتائے, ٹھیک ہے, حلال بتایا, حرام بتایا. ہمیں بھی جو ہے وہ شریعت عطا کی, ہمیں بھی حلال بتایا, ہمیں بھی حرام بتایا, ٹھیک ہے. اگر ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر عمل کریں گے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ تو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں نا. لیکن اگر ہم جو ہے وہ غلط کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کیونکہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. جی میں اپنی بات کلیئر کر پا رہا ہوں؟ زوم پارٹیسپینٹس کیا ہوا, آج آپ لوگ کچنز میں تو نہیں بیٹھی ہوئی؟ نہیں سر ٹھیک ہے. ہاں
वकान अल्लाह गनियन हमीदा, अल्लाह ताला बेपरवाह है। तुम कुफर करो, तुम शुक्र करो, कुफर करोगे तो खुद अपने लिए करोगे, शुक्र करोगे तो तुम अपने लिए करोगे, अल्लाह ताला तो बेपरवाह है। ठीक है, तारीफ वाला, यानी हमीदन जो है, देखिए हमीदन मेरा ख्याल है ऐसी सिफ्त होती है कि अगर कोई ऐसी पर्सनैलिटी हो जिसकी कोई तारीफ करने वाला मौजूद ना हो लेकिन फिर भी वो काबिल तारीफ हो। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला की ये जो है ना वो क्वालिटी सिफ्त है। ठीक है, तो एक और मेरे ज़हन में आ रहा था इसी तरह, अभी मेरे ज़हन से निकल गया, एक और अल्लाह ताला की सिफ्त इसी तरह की है, खैर अभी ज़हन में आएगी तो खैर वो देखते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर फिर आ गया वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, और अल्लाह के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह ताला जो है वो कारसाज है काफी। ठीक है, और अगली आयत है इन यशा युज़हिबकुम अय्युहन नास, अगर वो चाहे तो तुमको ले जाए लोगों, व याती बिआखरीन, और दूसरे लोगों को ले आए तुम्हारी जगह पर, वकान अल्लाहु अला ज़ालिका कदीरा, और अल्लाह ताला है इस बात पर खूब कादिर। जी, अब यहाँ पर वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ क्यों आया जी? रिमशा बेटा आप बताओ, गुड़िया समझ नहीं बात, बोलो बोलो बोलो, शाबाश जी। जूम पार्टिसिपेंट्स, देखें बात ये है कि अगर जो है ना, मुझे आप ये बताएं कि दुनिया की जो है ना इमामत पहले किसके पास थी? यहूदियों के पास। ठीक है, तो उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने उनको पिटवाया ईसाइयों के हाथ, और अल्लाह ताला ने उनको बैकएंड पर कर दिया, फ्रंट पर जो है वो ईसाई आ गए। ठीक है, इन यशा युज़हिबकुम अय्युहन नास, यानी यहूदियों को अल्लाह ताला ले गया पीछे बैकएंड पर, और सामने कौन आ गए? ईसाई आ गए। ठीक है, उसके बाद ईसाइयों ने भी गुल्फ किया, तो फिर क्या हुआ? उम्मत मुस्लिमा सामने आई, और उम्मत मुस्लिमा ने खूब पिटाई की इनकी, यहूदियों की भी और ईसाइयों की भी, और वो यहूदी भी पीछे चले गए और ईसाई भी पीछे चले गए, और फ्रंट पर अब कौन है? अल्लाह रब उम्मत मुस्लिमा। ठीक है, अब फ्रंट पर उम्मत मुस्लिमा है। अब ये उम्मत मुस्लिमा के लिए कहा जा रहा है अगर तुम भी फ्यूचर में ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला इस चीज पर कुदरत रखता है कि तुम्हें भी ले जाए और तुम्हारी जगह जो है कोई और कौम ले आए। ठीक है, क्यों? अल्लाह के लिए है जो कुछ आसमानों और जमीन में है, अल्लाह ताला जो है वो तो कादिर है, जो कुछ आसमानों में है जो कुछ जमीन में है वो तो अल्लाह ताला के लिए है। देखिए हाँ, बेहतरीन कारसार। देखिए कितनी खूबसूरत आयात हैं। हम जो है ना कुरान को पढ़ते हैं सिर्फ बगैर तर्जमे के, बगैर समझे हुए, तो कुरान का जो असेंस है ना वो हमारे दिल में उतरता नहीं है। ठीक है, नहीं आवाज मेरे ख्याल में जा रही होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कुरान पढ़ें, चाहे थोड़ा पढ़ें, उसको कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ें, ताकि हमें पता तो चले कि अल्लाह ताला ने पैगाम क्या दिया हुआ है। कितनी खूबसूरत आयतें हैं ये। ठीक है, और गौर करें, तदब्बर करें कि ये 3 दफा अल्लाह ताला ने क्यों कह दिया, इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। जोर पैदा करने के लिए भी तो हो सकता है ना कि अल्लाह ताला अपनी बात में जोर पैदा करे। जोर बेटा हर, देखें एक असर्शन होती है, एक दावा होता है, और उस दावे के पीछे एक जो है वो एक जो है ना उसकी दलील पेश की जाती है, तो ये उसी तरह ही है। ठीक है, यानी एक चीज अल्लाह ताला ने बयान की 3 मुख्तलिफ जगह पर जो है ये आयत जो है वो, हाँ आयत इस्तेमाल कर ली। ठीक है, तो यहीं तक ही था, इतना ही आज हमने पढ़ना था, तो इतना ही काफी है। तो आप में से अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर लें। ठीक है, ओपन फोरम है।